یہ فرمائیے کہ آج آپ کی پارٹی کے رہنما بیرسٹر گوہر خان چیئرمین کی قیادت میں خان صاحب سے ملے اور بیرسٹر گوہر خان نے باہر آ کر پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس آئینی ترمیم پر مشاورتی عمل کو خان صاحب نے مثبت قرار دیا ہے، تو کیا پی ٹی آئی پھر اس کو اب ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ان ترامیم کو پاس ہونا چاہیے آئین میں؟ دیکھیں، ایکسیپٹ کرنے کا تو تب ہوگا سوال کہ اگر یہ لیجیٹمیٹ ہوگی یہ پارلیمان. اگر پارلیمان ہی جعلی ہے اور فراڈ کی بنیاد پر ہے اور فارم 47 کی پیداوار ہے اور یہ عوام کی آواز نہیں ہے، عوام کے نمائندے نہیں ہیں، تو ہم عوام کو کیوں کر مایوس کریں گے کہ ہم اس کو لیجیٹمیسی کنفرم کر رہے ہیں. بنیادی دیکھیں مسئلہ، آپ پتہ نہیں کیوں توجہ ہٹا رہے ہیں. سارے یہ قوم جو ہے لگی ہوئی ہے اور سارے یہ جو جن کو انسٹال کیا گیا ہے وہ اپنی جو ہے طوالت کر رہے ہیں، اپنی جو ہے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان مذموم کاوشوں سے نہیں ہوگا. دیکھیں، یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا اختیار ہوتا ہے. یہ بنیادی تبدیلی کر رہے ہیں آئین کے اندر، اور بنیادی یہ جو اگر گرانڈ نارم جسے کہتے ہیں، گرانڈ نارم اس کا عدلیہ کی انڈیپینڈنس ہے، آزادی ہے. انصاف کے ایوانوں میں آپ مداخلت اس طرح سے نہیں کر سکتے جو آپ سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سینئر ججز میں سے وزیر اعظم چنے گا. ارے بھائی، اس کا مطلب ہے 3 سینئر جو جج ہوں گے سپریم کورٹ کے وہ اسی ہی جانی کیفیت میں رہیں گے. سردار صاحب، ایک گزارش ہے کہ 1973 کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں ججز تعیناتی کا یہ نہیں تھا کہ سینئر موسٹ بن جائے گا. وہ جسٹس سجاد علی شاہ والا کیس تھا. 23 مارچ 1996 کو انہوں نے فیصلہ دیا کہ سینئر موسٹ جج بنے گا. آرٹیکل 175A کلاز 3 میں یہ چیز ڈالی گئی. تو اب اگر پارلیمان اس کو اور طریقہ اختیار کرنا چاہ رہی ہے، ریفارم کرنا چاہ رہی ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا، تو یہ 18ویں ترمیم جو 9 مہینے میں ساری قوم نے کنسنسس کیا اور اس مسئلے کو حتمی طور پر ختم کیا کہ سینئر موسٹ ہی کی ایکسپیکٹنسی کا پرنسپل جو الجہاد کیس میں وضع کیا گیا، اسد علی کے کیس میں وضع کیا گیا اور بے بہا اور لاکھوں کے کیس میں کیا گیا. وہاب الخیری والا کیس تھا نا جی، وہ بھی ہے. اس کے بعد لاکھوں کا کیس ہے، اسد کا کیس ہے، الجہاد ٹرسٹ کا کیس ہے. دیکھیں، ان تمام کیسز میں انہوں نے کہا کہ سینئر موسٹ جج کی ایکسپیکٹنسی، اور فائنلی قوم ساری نے بیک آواز ہو کر 9 مہینے کی بحث و تمہیز کے بعد یہی کہا کہ سینئر موسٹ کو ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ سینئر موسٹ کو جو ہے سپر سیڈ کرتے ہو، اوور رائڈ کرتے ہو، تو پھر قباحتیں وہی ہوتی ہیں جو سجاد علی شاہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور پھر اب بھی وہی ہوگا. وہی کرنے آپ دہرانے جا رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کسی جونیئر کو بنا دیں اور یہ ریت ختم ہونی چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں افواج پاکستان میں بھی ریت غلط ڈالی گئی ہے. بھٹو نے نیچے سے لیا تھا ضیاء الحق کو، اس نے پھانسی لگائی بھٹو کو، اور مشرف کو نیچے سے لیا تھا نواز شریف نے، اس نے اس کو عمر قید کی سزا کر کے ملک بدر کر دیا تھا. اور اب آپ پھر وہی دہرانے جا رہے ہیں کہ مطلب ہے مذاق کرنے کا قوم کے ساتھ کوئی انتہا ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ جناب جو ایک اچھی چیز ہو گئی ہے اور ساری قوم نے اس سے متفق ہو کر 9 مہینے بحث و تمہیز کے بعد 18ویں ترمیم میں منضبط کی تھی، آپ اسے انڈو کر کے پھر وہی کریں گے کہ 3 ججوں میں سے وہ سارے 1 سال یا 2 سال جب بھی ریٹائرمنٹ کے قریب آئے تو وہ حکومت کے حق میں فیصلے دیتے رہیں، خوشامد کرتے رہیں، انصاف کے جو ہے قتل کرتے رہیں، اور اس کے بعد ان میں سے کسی ایک کی لاٹری نکل آئے گی. یہ بھائی کس نے اختیار دیا ہے اس قوم سے مذاق کرنے کا؟ اور یہ عدلیہ کی آزادی کے بالکل متصادم ہے. اور جو چیز عدلیہ کی آزادی کو متاثر کر کے سبجوگیٹ کرتی ہو ایگزیکٹو کے، وہ بنیادی طور پر آپ کے جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے آپ کا اس کے بھی خلاف ہے. وہ آپ کے جو ہے سینیورٹی کے پرنسپل کو بھی مجروح کرتی ہے، اور مطلب ہے کیا مذاق کر رہے ہیں. تو یہ ہونا نہیں ہے، اس لیے آپ فکر نہ کریں.